اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس سے پہلے پروگرام پیش کیا تھا ڈاکٹر حافظ محمد ثانی کے حوالے سے، وہ تقریباً شکریہ کا آپ اس کو 14واں پروگرام کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ شکریہ کا، یہ شکرانے کا 15واں پروگرام ہے، جو اصولی طور پر تو پہلے ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ سب سے پہلے مطلب ان کا یہ جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالحی ابڑو صاحب ہیں، ڈائریکٹر جنرل شریعت اکیڈمی تھے اس وقت بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے۔ آج کل یہ الحمد یونیورسٹی بالاکو میں سیرت اور اسلامیت کے صدر ہیں، وہاں کام کرتے، وہاں سے ریٹائرمنٹ ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، یعنی بہت لمبی مشاورت میری ان کے ساتھ رہی، ایک جملے کو، ایک بند کو، ایک مصرع پہ ہم نے تبصرہ کیا، انہوں نے مجھے پیار کیا۔ یہ ماشاءاللہ فاضل ہیں اور پوری زندگی انہوں نے اسلام یونیورسٹی میں اپنی سروس گزاری ہے۔ شعبہ مطلب کہ عربی کی بھی ہے، یہ مطلب کہ فاضل ہیں اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور شریعہ اکیڈمی آپ سنتے ہیں، لا اور قانون جانتے ہیں، فقہ بھی جانتے ہیں، مصر مسائل بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، اللہ تعالیٰ خیال سب سے زیادہ جو عملی تعاون تھا، جو مجھے ایک مصر پر یا ایک دوست کے بارے میں جب مشکل تھی، میں سے مشورہ کرتا تو یہ مجھے اس کے بارے میں ہر چیز بتاتے سمجھاتے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ انہوں نے بھی تقریر لکھی ہے، ایک صفحے پر مشتمل تقریر لکھ کے مجھے بھیجی ہے، وہ تقریر جو وہ اصل کاپی وہ بھی میں نے آپ کو سامنے پیش کر دوں گا، لگا دوں گا۔ جو کاپی یہ کتاب چھپی ہے وہ صفحہ نمبر 2930 پر ہے، تعارفی کلمات و تقریر، ان کا عنوان ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالحی ابڑو صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا انسانی پر سب سے بڑا احسان کتاب عظیم قرآن کریم کا نزول ہے، قرآن کریم کا نزول اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جو تا قیامت انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ انسانوں کی فلاح و ہدایت کی ان دونوں سرچشموں سے تمسک کرنے اور ان سے فائدہ ہو کر ان کی تعلیمات کے دیر سیر زندگی پابندگی گزارنے میں ہی ہے۔ دیر سیر زندگی پابندگی گزارنے میں ہی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، کرنے اول سے لے کر آج تک قرآن تعلیمات اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو اپنے آپ دور کی ضرورت کے مطابق پیش کرنے کا سلسلہ نہ صرف جاری و ساری ہے بلکہ روز وسوخ ہے۔ ذیل نظم مجموعہ میں اسی سنہری لفظ کی ایک ہے، جس میں ہمارے بزرگ دوست جناب عبداللہ زکانی حفظ اللہ نے مختلف اوقات میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھے گئے اپنے مضامین کو یکجا کیے ہیں۔ ان مضامین میں جزت بھی ہے، تنوع بھی ہے، اور سیرت کے کئی اہم گوشے دلکش اسلوب بیان میں کلبند کیے گئے ہیں۔ مجموعے کا دوسرا حصہ عدل نامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منظوم نثری کلام بریکٹ میں لکھا ہے، جس میں منصف نے انوکھے انداز سے تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ تیسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم واحدات کا متن مائع ترجمہ شامل کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی افادی دو چند ہو گئی ہے۔ یہ میں یہاں پہ یہ بیان کر دوں کہ اس واحدات کو شامل کرنے کا مشورہ مجھے میرے بھائی عزیز بھائی، میرے محمد بھائی پروفیسر میاں نعمان صاحب، جو گجرانوالہ گورنمنٹ اسلامیہ ڈگری اسلامیہ پوسٹ گریجویٹ اسلامی کالج میں سیاسی پروفیسر کے ہیں، ان سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ یہ آپ اس میں شامل کر لیتے ہیں، ان کے مشورے سے ان کا بہت بہت شکریہ، میں نے ان کے مشورے سے یہ شامل کیا اور یہ لوگوں نے پسند کیا اور یہ اچھی چیز تھی۔ مصنوع کی فرمائش پر آہ کرنے، یعنی ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو کہتے ہیں مصنوع کی فرمائش آہ کرنے، یعنی ڈاکٹر عبدالحی ابڑو نے کتاب کے مسودے کو نظر سے گزارا، اسے بہتر بنانے کے لیے ضروری مشورے دیے اور جو انہوں نے مخندہ پیشانے سے قبول کیے۔ میری نظر میں یہ مجموعہ محسن عالمی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خاص کام کے لیے انشاءاللہ افادی کا بہت سامان رکھتا ہے۔ میں نے گزارش عرض کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے میری بہت رہنمائی کی، مجھے ایک جملے کے بارے میں انہوں نے مجھے رہنمائی کیا، کئی الفاظ تھے جو جن پر تبصرہ کیا، انہوں نے مجھے اس کی مسئلوں کو باہر کی اونچ نیچی سمجھائی، وہ کچھ بیان کی، ان کا بہت شکریہ۔ بڑی لمبی مشاورت رہی، بہت زیادہ، بلکہ مشاورت کرتے ایک وقت یہ ہے کہ میری کتاب کا پورا یعنی وہ سلسلہ جو کتاب ہوتا نا وہ سارا تقریباً سارے تبدیل ہو گیا تھا، لیکن پھر باہر مشورہ ہوا کہ نہیں، کتاب کو جو اصلی شکل میں جو مصدر جو میں نے کیا تھا اس کو اسی انداز میں اسے قریب تر انداز میں پیش کیا جائے۔ پھر اسی یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اس کو اسی انداز سے پیش کیا جائے، پھر آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا جس کو لوگوں نے پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جذبے درون سے لکھی گئی اس کاغذ کو اپنی بارگاہ میں شمولیت قبول بخشے اور مصنف کے لیے شفاعت سید المرسلین
اور اخروی نجات کو وسیلہ بنا دے، آمین۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ 6 اگست 2021 کو لکھا طالب دعا پروفیسر ڈاکٹر عبدالحی ابڑو، ڈائریکٹر جنرل شرعی اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا یہ سمجھیں کہ ہمارا یعنی جن لوگوں نے رائے دی تھی کتاب کو، جو رائے میں نے یہاں شائع کی ہے، کتاب شائع تھی، آپ کا ذکر سب سے پہلے اس لیے، سب سے بعد اس لیے کیا ہے کہ اولیت بھی اسی ہوتی ہے، جو یعنی جو اول ہو جو آخر ہو، تو آپ نے اول بھی یعنی میرے لیے، اور مطلب کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ نے بہت حوصلہ دیا، مجھے آپ نے بہت ہمت، اب بھی گئے بگائے آپ سے مشورہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ ماشاء اللہ شامل آدمی، شامل شخصیت، آپ نے توجہ سے میری بات سنتے ہیں، آج مجھے وہ آپ نے رہنمائی میسر رہتی ہے۔ ہاں، آپ سے بڑا تعلق، آپ بھی شخصیت نگار ہیں۔ ہمارے ہاں مقابلہ خصوصیت اور دوسری یہ ہمارے یہاں جو ذات مدنی امور میں جو سیز کانفرنسوں کے سلسلے میں میٹنگ وغیرہ ہوتی ہیں، عنوان کا انتخاب ہوتا ہے، یا بعد میں کتابوں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، اس میں سارا ساتھ سے ڈاکٹر صاحب کا اپنے ان کی مطلب خدمات، ان کی سے فائدہ، ان کے مشوروں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو خوشی سے اپنے یعنی ماہرانہ رائے سے ذات کو نوازتے رہے ہیں، اب بھی نوازتے ہوں گے میرا خیال ہے۔ مجھے تو 11 سال ہو گئے ریٹائرمنٹ ہوئے، تعلق تو ان کا بارسط ہے وہاں پر، اور یہ ایک علمی اور ادبی اور دینی شخصیت ہے، بہت دینی مزاج ہے، بہت مطلب کہ اپنا ایک بہترین خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، اور بہت اچھا تبصرہ کرتے ہیں، اور کافی علمی گرفت ہے ان کی۔ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جناب ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر عبدالحی ابڑو صاحب میرے 1 سالہ قاضی کورس جو ہم بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں 1988 میں کیا گیا تھا، یہ 1 سالہ پروگرام تھا، اس میں یہ میرے استاد تھے، یہ ہمیں اسلامی معاہدات یعنی کہ استاد تھے ہمارے، اور اس وقت ان سے باقاعدہ ہم نے شام کے ٹائم کلاسز لی، اس وقت سے ان کے ساتھ مراسم سے ماشاءاللہ بہت صاحب علم آدمی ہیں۔ 1 سال قاضی کورس کیا گیا تھا، اس کے بعد قاضی کورس غالباً بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ نے مزید میری دعا بھی ہے کہ مجھے بھی توفیق ہو کہ میں ان سے رابطہ رکھوں، ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ وہ مجھے مشورے سے نوازتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔